والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالی و جل وعلا نے جو نظام ہمیں دیا اس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا جو مادہ ہے دال یا نون دین، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، فلاں نے اتنی چیز دینی ہے، تو وہیں سے دین لفظ نکلا، دین نکلا۔ تو مطلب ہے دین کا مطلب ہے کہ آپ نے دینا کیا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ حقوق پر زیادہ یعنی فوکس نہیں کرتا بلکہ فرائض پر، یعنی آپ نے دینا کیا ہے اس پر زیادہ جو ہے اس کا فوکس ہے۔ حقوق پر بھی ہے، حقوق تو ہے کہ مجھے حق دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی جس کا حق ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ جو دینے والا ہے اس کو جو ہے بن مانگے وہ دیتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرا حق یہ بنتا ہے، میرا حق یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اسلام ادا کرنے کو یعنی دین کی بات کرتا ہے، دینے کی بات کرتا ہے، دین کی بات یعنی کرتا ہے۔ تو دین تو اس میں پھر دین اسلام میں وہ چیزیں بتائی گئیں جو آپ نے دوسروں کو دینی ہے، دوسروں کے جو حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کی کہ بہت سارے دنیا کے قانون ہیں وہ حقوق پر زور دیتے ہیں، اسلام جو ہے وہ حقوق ادا فرائض پر زور دیتا ہے کہ بھئی آپ ہر بندہ اپنا اپنا فرض ادا کرے، اس کو خود مل جائیں گے، لیکن وہ بھی بیان ہوتے ہیں کہ بیانیہ۔ تو یہ ایک اور مثبت قسم کی جو ہے اپروچ ہے کہ یعنی بندوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دو جس کے اس کو مانگنا نہ پڑے۔ تو اس کے بارے میں نے اس کی کہ دین جو ہے اس کی سمجھ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے سمجھایا یا اللہ پاک نے علم دیا، حکمت دی، انہوں نے آگے اہل بیت کرام کو، صحابہ کرام کو سمجھایا۔ ان میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک عظیم ہستی ہیں جنہوں نے یہ سمجھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے شہر علم کا دروازہ یعنی آپ علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنا ہو تو وہ یعنی صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ منتقل کیا آگے اپنے بیٹوں امام حسن اور حسین، انہوں نے امام سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ جو طریقہ محمدی ہے یہ نبی علیہ السلام قرآن حضور علیہ السلام سے آ رہا ہے، اور پھر سیدنا علی پھر جو تو یہ ان ہستیوں نے پھر جو سمجھا، جو تعلیمات دیں وہی اس کی اصل ہے۔ تو یہ جو ہم تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سمجھے کہ طریقہ محمدی کی ایک قسم کی پہلی دستاویز ہے قرآن حدیث کے بعد، جو اس دور میں لکھائی گئی کہ کربلا کے دور میں جب ابھی سیدنا امام صحابہ اکرام بھی زندہ تھے، جب ابھی جو ہے سیدنا امام زین العابدین نے خود جو ہے، تو اس میں سے میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ وہ سمجھ آ جائے تو بندے کو پورا دین ہی وہ سمجھ آ جاتا ہے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر بھی۔ تو اس میں آپ نے جو پچھلی مرتبہ سنا کہ جہاں سے حضرت نے جو ہے وہ شروع فرمایا وہ یہ کہ فرمایا کہ سب سے بڑا دین تمہارے ذمے یا قرض کہہ لیں یا جو تم نے ادا کرنا ہے وہ ہے، فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا حق جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے۔ تو وہ میں نے تشریح بیان کی تھی کہ اس میں کئی یہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی طور پر وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اصل چیز خدمت خلقی ہے اور جو ہے باقی جو ہے کوئی اتنی اہمیت کی چیز نہیں۔ اللہ کے حق، نبی علیہ السلام کے حقوق وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں،
بلکہ جو ہے اللہ مخلوق کے حق جو ہے اس طرف توجہ کروں. تو یہ افراط و تفریط ہے جیسے میں نے عرض کی، بلکہ یعنی توازن خراب کر دیا ان لوگوں نے کہ کامل دین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے حقوق. تو لیکن اگر اس کا وزن کیا جائے تو اللہ کا حق سب سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حق جس نے ضائع کیا وہ کبھی بھی دوزخ سے نجات نہیں آئے گا. مثلا شرک کیا یا کفر کیا. مخلوق کے حق جیسے بندے نے 100 بندہ بھی قتل کر دیا، سب سے بڑا انسان کا حق تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی جان نہ لی جائے. تو جان جس نے لی اس کو بھی آخرکار ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اس لیے اس میں یہ سے تو یہ آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا. فَأَمَّا حق اللہ الاکبر، کہ خدا کا حق تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اسی کو مقصد زندگی، اسی کو اپنا معبود اور مقصود، سب سے بڑا مقصد جو ہے اور عبادت اور زندگی کا جو مرکز محور جو ہے وہ اس کو بناؤ. اس کے اندر کسی اور چیز کو لے کے نہ ہو، کسی سے اس کو شریک نہ ٹھہراؤ. لا تشرک بہ شیئا، وہ نہ کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ، پھر آپ نے دوسری بات کی جو ابھی میں نے تفصیل سے بیان 2 کیے تھے کہ جب تم خلوص کے ساتھ اسی کی عبادت، اسی کو مقصد زندگی، اسی کو اپنا معبود مانو گے. اب آپ نے دوسری چیز بیان کر دی. دیکھیں وہی جو طریقہ محمدی کی جسے میں نے بتایا کہ اصل جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ یہ آتی ہے چیز کہ اب اس تعلق میں جو ہے وہ خالصیت ہو، اس تعلق میں جو ہے وہ اللہ کے لیے تعلق ہو، اللہ پاک سے چیزوں کے لیے. اللہ کے پاس جو چیزیں بھی ہیں، مطلب جنتیں ہیں، اللہ کے پاس خزانے بھی ہیں، وہ اللہ کی چیزیں ہیں. اللہ نے مخلوقیں اور خزانے بنائے، تو اللہ پاک سے اللہ کے لیے تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور جو چیزوں کے لالچ سے ہو وہ پھر اخلاص وہ درجہ نہیں رہتا. تو اس میں پہلے تو دنیا کو چھوڑے، یعنی دنیا کی شہرت، پیسہ دولت، دنیا کی چیزیں، ان کے لیے صرف اللہ کی عبادت نہ کرے، یہ شہرت حاصل کرے، یہ تو نری تباہی ہے. پھر جو ہے آگے جا کے جب وہ آخرت کو بھی معبود نہ بنائے، جنتوں کو بھی معبود نہ بنائے، اجر کو بھی معبود نہ بنائے، روحانی درجات کو بھی معبود نہ بنائے، وہ معبود نہیں. اسی طرح جو ہے کامیابی کو بھی، سکون کو بھی، اطمینان کو بھی، کوئی چیز بھی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. وہاں سیدھا وہ فرما رہے ہیں ایک تو شرک نہ کرو، یعنی مقصد اللہ کو بناؤ، اللہ کے لیے تم پیدا ہوئے ہو. دوسرا جو ہے فرمایا کہ جب تم اخلاص کے ساتھ ایسا کرو گے کہ اللہ سے، اللہ کے لیے تعلق، یعنی عبادت اللہ کے لیے کرو، مانگو اس سے، دعا کے ذریعے ہر چیز مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو بنیاد ہے وہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ تو وہ ذات ہونی چاہیے. جیسے بندہ ایک عورت ہے وہ خامن سے اس لیے کہ مرد سے شادی کر کے اس کی دولت مساقت ہے، تو وہ اس کو خامد کے مرد کے ساتھ تو دلچسپی ہے ہی نہیں. یا خامد جو ایک مرد ہے وہ عورت سے شادی کرتا ہے اس کی مال و دولت کے وجہ سے، اس کو اس عورت میں کوئی وہ جب مل گیا وہ کہ پتہ اس کو مار ڈالے، جو مرضی کرے، چھوڑ دے، جیسا بھی کرے. اسی طرح آپ دوستی کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ اس کے کہ وہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس جو ہے عہدہ بڑا ہے، تو یہ دوستی تو نہ ہوئی، یہ تو وہ پیسے سے دوستی ہوئی نا، یہ تو پھر وہ چیز سے دوستی ہوئی. عورت سے تعلق رکھا وہ مطلب یعنی جس سے میں نے کہا وہ بھی پیسے کی وجہ سے رکھا، تو عورت سے تو تعلق نہ ہوا، اس سے تو تعلق نہیں ہے یہ چیز. تو یہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی اولاد ہے وہ ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہی ہے کہ وہ ان کو پاس بڑی جائیداد ہے، وہ یہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، تو وہ پھر تعلق نہیں. یعنی چیز کے لیے نہ ہو، بادشاہ سے تعلق اس کی بادشاہت، اس کے خزانے کی وجہ سے نہیں، بادشاہ سے تعلق بادشاہ کی وجہ سے ہو. بندے سے مخلص دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کا خیر خواہ ہو، وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہ لگا ہو، لالچی فصلی بٹیرا قسم کا بندہ نہ ہو.
اور مطلب ہے کہ یعنی تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی نہیں پسند کرتا، یہ مطلب یعنی جانور تک بھی پسند نہیں کرتے لال کی چیزوں کو. وہ بھی دیکھیں کتے میں بھی ایک قسم کی وفا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کہ کتے میں 10-12 ایسے بھی صفتیں ہیں کہ بندے میں آ جائیں تو وہ بندہ یعنی ولی بن جاتا ہے. اگر بندے میں وہ چیزیں آ جائیں تو اس میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں چیز. تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ شروع جو ہے دین کا شروع ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ سے ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے کلمے کا کیا نام ہے؟ اب پتہ ہے کسی ایک دو یا نام تو عام بندوں کو بھی آتے ہیں. کلمے کا کیا نام ہے جی؟ کون سا کلمہ اس کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ ہے؟ کلمہ طیبہ. ہاں طیب سمجھ رہے، طیب کا کیا معنی کہ پاک. پاک کا مطلب یہی کہ اب یہ اس نے اس اللہ پاک کو معبود مقصود مطلوب بنا لیا ہے اور دوسری تمام علائشوں سے پاک کر لیا اپنے آپ کو. اس نے یہ پاک ہو گیا بالکل، اس نے وہ ختم کر دی ہیں وہ بات. اور دوسرا اس کا کیا نام ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ ہاں چلے وہ بھی ہے. اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی اخلاص کا کلمہ جو ہے. تو اخلاص کلمہ اخلاص بھی یہی ہے کہ بھئی یہ خالصیت کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کہ اگر آئی گئے ہو، اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو خالق معبود مقصود ہے، تو اب تعلق بھی اس سے اسی کے لیے رکھو. اب یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ چیزیں بیچ میں لے آؤ. تم چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، وہ دنیا آخرت اس نے فرما دیا وہ ہے ہی تمہارے لیے، تو پھر بات ختم. وہ بس اللہ پاک سے دعا کے ذریعے بندہ مانگے، لیکن جو تعلق ہے وہ تو اس ذات کے لیے رکھے، اس ہستی کے لیے رکھے. لالچ کی بنیاد پہ نہ رکھے میری شادی ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، مجھے رزق جائے، مجھے شفا مل جائے، مجھے یہ. تعلق خدا سے جس کا اس وجہ سے ہوا، وہ جب یہ چیزیں نہیں ملیں گی اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا. پیسے نہیں ملے وہ کہے کہ میرا تو اب میں تو نماز نہیں، میرے پڑھنا مشکل ہو گیا. کوئی اور چیز نہ ملی، اپنی حاجت نہ پوری ہوئی تو وظیفہ بھی وہ جو کرتا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے دن سے ہی تعلق اس کے لیے خالص نہیں تھا. اور جس کا تعلق اللہ کے لیے ہو وہ نہیں چھوڑتا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہی، ان پر جو آزمائش آئی، ان پر کتنی چیزیں تھی، بیویاں تھی، بچے تھے، چیزیں تھی. تو اللہ پاک نے دکھایا قرآن مجید میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ بھائی ان کا تعلق اللہ سے ان چیزوں کی وجہ سے نہیں تھا. وہ چیزیں ساری لے لی گئیں، اولاد بھی لے لی گئی اور بیویاں بھی جو ہے وہ چھوڑ گئیں، بیماری بھی آ گئی ایک قسم کی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہ رہا. لیکن اللہ پاک سے تعلق ان کا وہی رہا، کیونکہ وہ پہلے دن بھی اللہ پاک سے تعلق ان کا جو ہے وہ صرف خالص اللہ کے لیے تھا. ہمارا جو ہے کہ مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنا وہ اس پہ بھی بے ایمانی 2 نمبری. اللہ سے تعلق اس میں بھی 2 نمبری. 2 نمبری کیا کہ ایک کے بعد ایک کے علاوہ دوسری چیز آ جائے تو وہ 2 نمبر بن گئی. کہ اللہ کے ساتھ صرف ایک اسی ذات کے لیے تعلق، جس نے جہاں دوسری چیز آئی وہ 2 نمبری بن گئی بس. اسی سے وہ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک یہودی آیا، وہ کہنے لگا کہ یہ عام گفتگو جب کرتے ہیں، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، تو بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے اور جیسے اور اللہ کا رسول چاہے. تو یہ یا وہ کہتے ہیں کعبہ کی قسم. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ غلط چیز ہے. صحابہ کرام کو فرمایا ایسے کبھی نہ کہنا رب کعبہ کی قسم. کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، کعبہ مخلوق ہے. کہنا رب کعبہ کی قسم، یعنی کعبہ کی قسم. ہمارے ہاں تو نہیں رہی مطلب ہے وہ بچوں کی کوئی کھا رہا ہے، کوئی بیوی کی قسم کھا رہا ہے، مطلب انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کھلا ہی کھاتا ہے. پتہ ہے وہ قسم تو اللہ یا اللہ کی صفات کی. قرآن مجید بھی وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق، اس لیے وہ کھائیں گے، ورنہ اور چیزوں کی نہیں کھائی جاتی. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے نہ کرنا. وہ یہودی آیا وہ یعنی یہ کہنے پوچھنے، وہ نہ کہنا جیسے اللہ چاہے اور جیسے مثلا فرشتے چاہیں یا جیسے اللہ کے نبی چاہیں. فرمایا نہیں کہنا جیسے اللہ چاہے اور پھر جیسے اللہ کا رسول چاہے. مطلب ہے یعنی برابر کسی کو نہ لے کے آنا.
تو اب یہودی نے بھی اسی کو بھی بتایا اور صحابہ اکرام کو بھی بتایا یہ چیز. تو مطلب اس میں اتنا خالص بندہ ہو کہ کوئی یہاں دیکھ لیں ہم اپنے بارے میں اتنے خیر خواہ ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے دودھ بھی خالص ملے، دوائی بھی خالص ملے، دوست بھی خالص ہو، بیوی بھی خالص ہو، مخلص ہو، اچھا چیز بھی خالص ہو، گھی بھی خالص ہو، دہی بھی خالص ہو، ہر شے خالص ہے. اور جو اپنے اور جب باری آتی ہے کائنات کے رب سے تعلق کی وہاں جو ہے 2 نمبریاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ میں گھسیٹ دیتے، پھر کہتے ہیں اچھا جی ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ہمیں تو یہ نہیں ہو رہا. تو وہ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا وہ اللہ پاک نے ایک دعا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو مانگنا ہے دعا کے ذریعے مانگو. چھوٹی سے چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز، تمہیں شفا چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، لیکن تعلق جو ہے وہ سن. مثال کے طور پر 2 مخلص دوست ہیں، وہ ان کی دوستی صحیح ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے ایک کو ضرورت پڑ جائے پیسوں کی یا مشکل میں آ گیا تو وہ دوسرے سے مانگے گا، کوئی حرج نہیں. دوستی تو مخلص ہے، تو ضرورت تو پھر بڑھ جاتی ہے، وہ مانگ بھی لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ وہ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر تم نے ایسا کیا جو میں کہہ رہا ہوں، فرمایا جو میں یہ دین جو میں نے اپنے بابا سیدنا امام حسین سے، انہوں نے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اللہ پاک سے یہ جو بات جو ہے لی، اگر تم ایسا کرو گے ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک پر پھر جو ہے اپنے اوپر اللہ پاک یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی تمہاری ضروریات و چیزیں ہیں وہ ساری اللہ پاک تمہاری کفایت کر دے گا. تمہاری جو ہے وہ ساری معاملات درست ہو گئے. دنیا کی تو چلو ہو ہی ہوں گے، وہ تو سب کو اللہ پاک دے رہا ہے. تو آخرت یہ چیزیں، ایک فرمایا یہ ہوگا وہ کہ تمہیں کافی ہو جائے گا، مطلب ہے کہ تمہیں اب فکر کی ضرورت نہیں، تم یہ 2 چیزیں کر لو، دنیا اور آخرت میں تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا. اور تمہارے لیے تمہاری محبوب و پسندیدہ چیزوں کو محفوظ کر لے گا. وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا، یعنی اللہ جل مجدہ جو تمہیں چیزیں پسند ہیں، جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ایک ماں ہے، بچے کو مثال کے طور پر برفی پسند ہے یا کوئی چیز ہے وہ بناتی ہے یا وہ رکھتی ہے کہ بھائی بچے کو یہ پسند ہے. فرمایا اللہ پاک اب تو ویسے تو اللہ تو غنی ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے لیے ایک تو کافی ہو جائے گا حفاظت کے لیے، ہر طرح کے معاملات کے لیے، اور دوسرا ساتھ یہ جو چیزیں تمہارے نفس کو پسند ہے وہ تمہارے لیے سنبھال کے حفاظت میں رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں تمہیں دے گا. اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑی مدت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے. اسی طرح جو ہے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا حق یہ ہے، اور اسی حق کے ساتھ جو ہے آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. تو جس طرح اللہ پاک کا حق ہے یعنی شرک نہ کرنا، اسی کو مقصود معبود، اور پھر اخلاص کے ساتھ تعلق رکھنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یعنی جو کلمے کا جو دوسرا جز ہے، پھر سب سے بڑا حق اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ کا دوسرا جز ہے. اس میں بھی شرک نہ کرنا، اس میں ایک تو کسی کو اور کو شامل نہ کرنا. وہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ رسول جو ہے وہ ایک پیغام لے کے آتے ہیں، وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح معبود سمجھنا ہے، اللہ کو کس طرح مقصود سمجھنا ہے، اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، بندوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، اللہ پاک پر بھروسہ کیسے کرنا ہے، توکل کیسے کرنا ہے، اللہ پاک سے کس طرح کا بندے کا تعلق ہو. وہ سارے وہ نبی جو ہے ایک تو دوسروں کے لیے پیغام لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، ابھی ایسے تمہیں کوئی شک شبہ نہ رہے، کیونکہ ہم آپ کی نہیں، آپ تو سیانے لوگ، میں اپنی بات، میرے جیسے جو ہے ناداں ان کو بات بتاؤ سمجھ کوئی نہیں، کر کے دکھاؤ پھر بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے. تو یعنی تھیوری اور پریکٹیکل، یعنی تھیوری بھی پریکٹیکل وہ نبی کر کے دکھاتا ہے کہ اب وہ جو اللہ پاک کا حق ہے
وہ ادا کیسے کرنا ہے، اور مخلوق کا حق۔ تو نبی علیہ السلام کا حق پھر کیا ہے کہ جس درجے میں بندہ حضور علیہ السلام پر جب ایمان لاتا ہے، اس درجے میں کسی اور کو اس کھاتے میں نہ رکھے۔ کیا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی جو ہے اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ میرے لیڈر ہیں، یہ میرے نمونے ہیں، یہ میری زندگی گزارنے کا نمونہ ہے ہر طرح، اس میں کسی اور کو نہ لے کے آئے بیچ میں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں بھی شرک جو ہے بعض دفعہ بندے کا شرک فی الاطاعت یا شرک فی الرسالت اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اللہ پاک نے تو نبی علیہ السلام کو بھیجا، ان کا حق ہے ان پر سب سے ایمان کا مطلب یہ کہ یہ ماننا کہ یہ ہستی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، وہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں علیہ السلام۔ اب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا، اس طرح ان کی ذات میں بھی شریک نہیں کرنا۔ کیا مطلب، کسی کو مثلا یہ آئے ہیں رستہ دکھانے کے لیے، یہ آئے ہیں طریقہ سکھانے کے لیے، یہ آئے ہیں زندگی گزارنے کے سکھانے کے لیے، اب میں ان کو چھوڑ کر کہتا ہوں یار فلاں بندہ بڑا لیڈر ہے دنیا میں، کیوں نہ میں اس کی طرح مثال کے طور پر زندگی گزاروں، اس کی طرح جو ہے چلوں پھروں، اس کی طرح لباس پہنوں، فلاں ایکٹر مجھے بڑا پسند ہے، کیا سٹائل ہے اس کا، فلاں جو ہے یہ ہے، فلاں شیطان اس طرح کر رہا ہے، فلاں لیڈر ہے فلاں۔ تو وہ جب اس کی نقل کرنا کسی اور کی شروع کرتا ہے، وہ اس نے گویا نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں شرک کر دیا۔ اس نے پھر کیا سمجھا حضور علیہ السلام کو کہ صرف وہ نعوذ باللہ ایک صرف ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ایک چیز ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی صرف جو ہے دکھانے کے لیے ہے، ان کے یعنی اتباع کے لیے نہیں، تو وہ تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑے نیچے آ جائے گا بالکل۔ تو وہ تو ہستی، تو یہ اللہ کے حق کے ساتھ نبی علیہ السلام کا حق کہ اب وہ کسی کو بھی اس کے برابر، تو کیا اس کے جو ہے وہ مطلب یعنی پاس بھی ہیں، لیکن یہ تو ہم تو بالکل برابری نبی علیہ السلام دکھا گئے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح لباس ہونا چاہیے آپ کا، اس طرح اخلاق ہونے چاہیے، اس طرح زبان آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے، اس طرح دنیا داری کرنی ہے، اس طرح دین داری۔ دنیا داری بھی نبی علیہ السلام نے سکھائی، دین داری بھی سکھائی، مرنا بھی سکھایا، جینا بھی سکھایا، لیکن ہم یہ برادری کا رواج ہے، اس نے رواج کو، برادری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دیا، شریک ٹھہرا لیا۔ حالانکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اب پہلے تو پھر گنجائش ہوتی تھی کہ چلو دوسرا نبی آ گیا، اب اس کی اطاعت شروع ہوگی، تو بھئی اب تو گنجائش ہی نہیں، اب تو امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بلکہ وہ تو چلو ایک ولی ہے، ایک نبی، ایک رسول ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ کے معراج کی رات گواہی دے گئے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے مہر لگا کے کہ زندگی گزارنی ہے تو ان کے طریقے پہ ہے، شریعت ہے تو ان کے طریقے پہ ہے، یعنی جو کرنا ہے اللہ کی عبادت بھی ان کے طریقے پہ کرنی ہے۔ دنیا تو ایک طرف رہ گئی، حالانکہ ان کی اپنی اپنی شریعتیں بھی تھیں، وہ انہوں نے چھوڑ دی، نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے وہ نفل جو بھی انہوں نے نماز جو ہے مسجد اقصی میں تھا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اس وقت شرک فی الاطاعت، شرک فی الاتباع، شرک فی الرسالت، تو یہ چیزیں تو جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی علیہ السلام بھی وحدہ لا شریک ہے، اس لیے تو ہمیں ملتا نہیں۔ اب ان کو صرف جاننے ماننے کے ناطے ان کی، اور جس طرح کہتے ہیں مطلب ہے کہ یعنی اور تعریف ان کی، اور ساری باتیں جو ہے شیطان اور دنیا کو، یہ رسم آ گئی، یہ بندہ آ گیا، یہ چاچا آ گیا جی، میں چاچے انہوں نہیں جو ٹھا سکتا، میں ان ابے انہوں نہیں ٹھا سکتا، ابا جی توڑا بڑا پار ہے، تسی بڑے پیارے ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں توڑی۔ ساڑھے اس طرح ہی بلیک میل کر دینا، میں تنوں ماں کوئی دی، میں تنوں 32 تارا نہیں بخشنیاں، وہ چاچے مامے آئے جی توں مطلب ہے کہ وہ دین تے کہندہ ہے نا کہ بھئی بندیاں دی بھی سنو، وڈیاں دی بھی گل سنو، انہوں نے آپ کو بالکل دین کہندہ ہے، لیکن دین ہے بھی کہندہ ہے جدو اللہ دے رسول دے مقابلے اگر ساری کائنات بھی آ جائے تو وہ سارے واسطے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਸ਼ਾਮਾ ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੀਨੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ہے۔ لیکن اس طرح کی کلیئرٹی، اس طرح کے صاف واضح بندے کے ذہن میں ہوگا تو وہ تب میدان میں کھڑا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ جدھر کی ہوا چلی، یہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن نئے فیشن آ رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی جدھر کی آئی مطلب ادھر کبھی قمیصیں نیچے ہو گئیں اوپر ہو گیا، کبھی شادی پہ گانا بج رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی سٹائل چل رہا ہے۔ وہ کس لیے؟ یہ وہ مطلب ہے کہ یعنی جن کا کوئی ایسے لگتا ہے بھی ان کا کوئی نبی رسول ہی نہیں ہے، بھائی کوئی دین مذہب نہیں جس پہ بھی یہ چل رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ جا رہے تھے، جس کو ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ بیت المقدس اسی لیے فتح ہو کہ وہ ایک خدا اور ایک رسول کے پیچھے صحیح طریقے سے چل رہے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کمانڈر حکمران تھے۔ اب ایک جگہ تھی، وہاں کافروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے جو جرنیل تھے، انہوں نے کہا جی ہم پہلے کوئی میٹنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں کیا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ایک نوالا جنہوں پورا ہی کہندے ہیں، روٹی دا پورا تھلے ٹیپ وہ نبی علیہ السلام دی سنت آپ نے طریقہ دسیا ہے کہ یہ اللہ نے زمین پیدا کیتی ہے، اللہ نے آسمان پیدا کیتا ہے، اے بھی سارا رزق مٹی چوں نکلیا ہے، دوسری مٹی چوں نکلیا ہے، اگر کوئی چیز گندی بالکل ناپاک نہیں ہوگی تھلے ٹیپ ہی ہے، تے عاجزی انکساری دا تقاضا ہے کہ انہوں اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، نخرے نہ مطلب ہے نہ کرو نہ جی بھئی ایسی مطلب یہ نہیں کر رہے بھئی، یہ عاجزی انکساری ہے، یہ عبدیت ہے، اور یہ کوئی مطلب ہے کہ یعنی قباحت نہیں، بلکہ اور خود اس طرح پھر آپ نے کیتا ہے، دسیا صحابہ نوں، وہ اس طرح دے ٹرین ہے، انہوں نے دسیا بھی نبی علیہ السلام سانوں دس دیتا کھانا پین دا طریقہ دس دیا، انہیں جو پانی پین دا طریقہ ہے، عام طور پہ آپ علیہ السلام بہ کے پیتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی پیتا ہے۔ اس وقت کوئی کھڑے ہو کے کوئی یعنی کسی نے تکو پیندا ہے، مت تک کوئی خلاف سنت چل رہی۔ ہن اسی وہ ایک اکھ جو کانے ہوندے ہیں، ایک اکھ ایک حدیث پڑھ لی تے دوجے دے فتوا دینا شروع کر دیا، لو جی یہ تے کھلو کے پی رہے، یہ تے کھلو کے پی رہے نے، انہوں نے پتہ یہ تے سنت دے خلاف نہیں، تسی سنت دے خلاف چلے گئے ہو، یہ تے دوئے نبی علیہ السلام دی سنت نے، آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیتا ہے، بعض حالات مثلا بین دی جگہ نہیں ہے کوئی، اور بعض جگہ جڑا حضرت علی نے خود کھڑے ہو کے دسیا، فرمایا میں اس واسطے تمہیں کھڑا ہو کے پی رہا تاکہ تمہیں پتہ لگے یہ نہ، کیونکہ بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ صرف بہ کے پینا چاہیے، ٹھیک ہے بہ کے پینا آرام نال مطلب یعنی وہ آپ علیہ السلام کی سنت، لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی، لیکن آپ بے زمزم ہے، وضو دا جڑا بچیا پانی ہے، مسلمان دا جھوٹا پانی ہے، وہ تو ویسے ہی مطلب کھڑے ہو کے پینے دا مطلب ہے، دوسرا بھی اگر بندہ کسی ایسی جگہ مطلب دس رہے ہیں تو ویسے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے آپ نے تمام واضح کیتے۔ اب وہ سیدنا خالد ابن ولید بڑے بڑے جرنیل جن ایتھے ساڈے اسی اے جی میں ایم پی نوں میں کاؤنسلر نوں ملنا ہے، وہ اینج بجان دے خوشبوآں تے چیزاں لا کے وغیرہ، تے جس طرح بھائی مطلب ہے کہ یعنی کوئی بڑی بڑی ہستی نوں نبی علیہ السلام نوں بھی وہ بھول گئے، انہاں دے طریقے نوں بھی بھول گئے وہ چیزاں، انہوں نے جی میں جا رہے ہیں جی تصویراں اے او وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس وجہ نال کہ جڑے امام زین العابدین فرما رہے ہیں پہلا بنیاد ہی صحیح نہیں، اللہ وہ دے سنت اللہ کی ٹھیک نہیں دے، باقی پھر ساری بلڈنگ ہی ڈنگی ہونی ہے۔ اگر پہلی تسی بنیاد ہی ٹیڑھی بنا دے، جتنی مرضی بلڈنگ کھڑی کر لیں، پھر کہنا جی گر گئی، ادھر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حکمرانوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، بڑے دوسرے کافر جڑے حکمران نے انہوں نے کھانا کھا رہے ہیں، پورا تھلے ٹہ پیندا ہے، پورا تھلے ٹہ پیندا ہے۔ ایک اور نال بندے بیٹھے نال، انہوں نے کیا اشارہ کیتا کہ نہ اٹھائیو، نہ اٹھائے رہن دو، انہوں نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا اترکت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء والجہلاء، انہوں نے سامنے آ کے فرمایا کہ تو کہہ رہے نہ تھا کیا میں
نبی علیہ السلام نو اینا لوکاں واسطے جڑے احمق بیٹھے جنہاں نو ہوش ہی نہیں دنیا انہاں واسطے میں نبی علیہ السلام دا طریقہ چھڑ داں؟ انہاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ انہاں دا ایمان کسی شے تے، وہ بھی سن دے جی انہاں ہی کچھ نہیں ہے، تاں ہی تے انہاں تے روب ہے کہ بھئی انہاں نو اپنے اللہ نال تے اپنے نبی نال بھئی اتنا تعلق ہے۔ ساڈے جی چلیاں ملن انہاں آری بن جاؤ، انہاں آری مطلب کرو تاکہ تھوڑی عزت نہیں کرنی وجہ وہ کہنے یہ ساڈے غلام نے ساڈے پیچھے چل رہے ہیں، مطلب جی تسی انہاں دی نقل کرو دے تے ایک فطری چیز ہے، انہاں کہنا جی ساڈے پیچھے چل رہے ہیں، جدو انہوں نے دیکھنا ہے بھی یہ تو اللہ دے رسول دے طریقے سے اپنے چل رہے، پھر انہوں نے سوچنا بھی انہاں بھی کوئی بندیائی، انہاں بھی کوئی غیرت، انہاں بھی کوئی اپنی چیز ہے تو یہ چل رہے، ورنہ تو انہوں نے کہنا انہاں کوئی شے نہیں ہے اپنا چیز۔ بہرحال یہ چاہ جاندے نے سارے بڑی چیز اخلاق، معاملات، معاشرہ۔ اخلاق دا معنی ہے تسی اپنے ایک دوجے نال پیش کس طرح، معاشرہ دا معنی ہے رہن سہن، معاملات دا معنی ہے پیسے دا لین دین، کاروبار، یہ سارے نبی علیہ السلام دے وچ انہاں دی اطاعت اتباع وچ کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سارے نالوں بڑے فرمایا یہ حق ہے اللہ پاک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ایمان اور تعظیم ادب وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایمان نہ تعلق ہے، وہ تو بندہ پھر اسلام تو ہی باہر چلا جائے اگر وہ بے ادبی یعنی ادب نہیں کر رہا۔ ایمان، ادب، تعظیم اور اے جڑا اتباع، اور ساتھ پھر جڑا حق ہے نبی علیہ السلام دا کہ آپ جڑا چھوڑ گئے نے کم ساڈے واسطے۔ دیکھو نا ایک بندہ کہندا ہے میں چلیاں تے ذرا مثال دے تو دوسرے ملک تے اے تواڈے ذمے بیٹا اے تواڈے ذمے کم اے میرا کم کر دیو۔ ہن جے بندے وچ اگر بندے میں کچھ ادب احترام کوئی حیا ہے کہ وہ والد صاحب چلے گئے نے کہندے میں تے باہر چلیا یا عمرے تے چلیا تے اے میرا کام ہے پچھو تسی اے کر دینا، اے بل دے دیو یا یہ زمین کو پانی لگا دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو جڑا اصل وفادار دوست ہے یا وفادار بیوی ہے یا وفادار تو وہ کام وہ کرے گا۔ انہیں کہنا جی میرے والد صاحب کہہ گئے نے یا میرا دوست کہہ گیا وہ تے نہیں میں یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تے نہیں۔ اسی طرح یہ جو آخری حق نبی علیہ السلام کا یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں ویسے تو اس کے بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام چھوڑ کے میں تو جا رہا ہوں، ایک کام میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ میرے دین کو کوشش کرنا آگے پہنچاتے رہنا۔ اگر امتی میں ایمان کی رمق پائی جاتی ہے، اگر کوئی ایمان دی کوئی قطرہ بھی ادھے وچ ہے، یعنی ایمان دا مطلب ہے کہ اگر وہ نبی علیہ السلام نو مندا ہے، انہاں دا کوئی ادب احترام کر رہا ہے تو وہ کس طرح آرام نال بیٹھ سکتا ہے کہ میرے ذمے وہ کام لا گئے نہیں، وہ کہ میں چلیا اے کام تواڈے ذمے ہے، بھائی ساریاں دے ذمے ہے، تو پھر امتی نو کنج آرام آ سکتا ہے؟ وہ اپنے کھان پین چیزوں میں۔ اسی وجہ نال صحابہ اکرام جڑے بڑے بڑے عاشق لوگ آئے، حضرت بلال نبی علیہ السلام دے پردہ فرمان تو بعد مدینہ شریف ہی چھڑ دیتا، وہ ملکاں ملک وہی پیغام آپ دا جڑے کام لا کے وہ دے رہے ہیں۔ حضرت ویس القرنی دی والدہ وفات پائی، وہ بھی پھر جڑا مطلب یعنی اس کام میں چلا، ورنہ تو وہ آ جاندے اتھے مدینہ شریف رہندے، کہندے اسی اتھے ہی مرنا ہے۔ عشق تے اے نہیں، انہوں نے عشق دے اے سمجھا عشق ہے جہدے اتنا محبت ہے وہ دی خواہش نو پورا کرنا، اپنی خواہش پوری کرنے کا نام ہوس، یہ تے ہوس یہ تے لالچ ہوتا ہے۔ محبت ہے محبوب کی خواہش کو پورا کرنا، ہوس ہے اپنی خواہش۔ ایجزاں دیکھ دے تو عشق مزاجی ہے، لڑکی لڑکے ہے، عورت مرد، وہ ساری ہوس ہے، کوئی محبت نہ دی شے نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے مطلب ہے کہ وہ اپنی صرف خواہشات پوری کریں۔ محبت ہوتی ہے کہ محبوب کی خواہش، اگر کوئی بندہ صحیح کرتا ہے تو وہ سوچے گا میں اس کی خواہش پوری کروں۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے حکم کو، نبی علیہ السلام سے ہے تو نبی علیہ السلام کا پورا کر۔ تو صحابہ اکرام چھوڑ گئے مدینہ شریف، مکہ شریف پھیل گئے کہ انہوں نے ہمارے ذمہ کام، ان کی وجہ سے چین تک، فلسطین تک، اب ہم تک وہ پیغام پہنچا۔ اب ہمیں ہمارے ذمہ بھی وہی کام ہے، اگر ہم امتی ہیں ہمارے ذمہ، تو یہ آپ علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ علیہ السلام ایک کام چھوڑ گئے ہیں، بھئی میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں، دین میں نے اللہ سے لے لی، یہ امانت اب یہ تمہارے پاس ہے، تم نے جو ہے یہ نہیں پہنچانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بڑی دعائیں دی ہیں ان لوگوں کو۔ جب آخری خطبہ یا آخری ملاقات صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے کی، ممبر پر آپ تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی فکر تھی۔ پوچھا جب انہوں نے، فرمایا مجھے یہی فکر ہے
کہ میرا یہ دین یا میرا پیغام کیسے پہنچے گا آگے دوسرے لوگوں کو. تو انہوں نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، ہم جو ہے یہ پہنچائیں گے. تو آپ نے پھر دعائیں دی. حدیث میں آتا ہے کہ عزکم اللہ، اللہ تمہیں عزتیں دے، ہرا بھرا رکھے. ونصرکم اللہ، جس نے میرا پیغام پہنچایا اللہ اس کو عزت دے اور اللہ اس کی مدد کرے. عزکم اللہ، نصرکم اللہ. اور بھی دعائیں دی اور آخری کلمات فرمایا ودیعکم، میں اب الوداع کہتا ہوں تمہیں اے امت محمدیہ، اے میرے صحابہ. وَأَقُولُ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے تمہیں. بس اس کے بعد پھر آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، پھر آپ اندر گئے اور وہیں سے پردہ فرما گئے. تو اب جو پیغام ہے وہ یعنی جاری ہے. اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مشن کے تحت مدینہ شریف چھوڑا، مکہ شریف چھوڑا کہ حضور علیہ السلام ہمارے ذمہ کام لگا کے اب یہ یزید وغیرہ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اب ہمارا کام بنتا ہے کہ اس دین کو اصل پیش کرنا، بتانا لوگوں کو یہ کیا ہے. لیکن جب آپ اکیلے رہ گئے، کربلا میں بیٹے شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ، علی اکبر اور جو ہے دوسرے سارے مطلب یعنی آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی حضرت یعنی قاسم اور دوسرے جتنے بھی کربلا میں آپ کے رشتہ دار تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی تھے، حضرت عباس علمدار جو ہے جن کو کہتے ہیں، سارے آپ اکیلے رہ گئے اور عورتیں رہ گئیں. تو آپ جب کھڑے تھے ادھر آپ نے بھی وہی پیغام دیا. فرمایا ایسے پیچھے دیکھا مڑ کے تو صحرا ہی صحرا ہے، کربلا کا کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے ادھر صحرا کی طرف دیکھا اور فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری اس معاملے میں مدد کرے اور اس مشن کو جاری رکھے. یہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت تک، وہاں لوگ تو نہیں تھے لیکن وہ ساری دنیا کو یہ پیغام دے گے قیامت تک کے لوگوں کا آنے والے کہ ہے کوئی مددگار جو اس دین کا جو ہے آگے پیغام دے. میں تو جا رہا ہوں، ہم نے تو جو کر سکتے تھے کیا، جانے دیں، بچے ذبح کرائے، عورتوں کو قربان کیا، سارے کی. اب میں تو جاؤں کو پتا تھا میں اب تو اب شہید، اتنے نیزے اتنی تلواریں لگی ہیں. تو فرمایا حل من ناس، ہے کوئی مددگار جو اس معاملے میں میری مدد کرے. یہ کہہ کے اب شہید ہو گئے. یعنی وہ آواز وہ ابھی بھی آ رہی ہے، وہ ابھی بھی گونج رہی ہے اور پکار رہی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی آواز بھی آئی. تو یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال کی تشریح کر رہا ہوں. آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے فرمایا سب سے بڑا حق ان کا ہے. آگے پھر آپ پھر دوسرے حقوق بیان کرتے ہیں اور دین سمجھاتے ہیں کہ دین کیا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ بھی پہلے تو قدم کہتے ہیں نا قدم بڑھائیں کہ بھئی اپنا یہ دین اپنا سیکھیں، طریق سیکھیں، پھر اس پہ میں حصہ دار بنیں، اس مشن کو، پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. مجلس کے بعد ذرا یہ اعلان بھی کریں گے، بے شک سیکھیں، بیٹھیں، کوئی کیسے ہم بھی اس میں حصہ دے سکتے ہیں، اس کو کاندھا دے سکتے ہیں اس مشن کو. اللہ پاک فضل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. اب ذکر کی مجلس انشاءاللہ شروع ہوتی ہے.